بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں زنجیر کو ہلا دیا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی کہ جو فریادی بادشاہ کے حضور فریاد خانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد کرنے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً محل کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے شاہی آداب بجا لانے کے بعد عرض کیا کہ حضور، میں رام گڑھ سے آ رہی ہوں جو آگرہ سے 15 میل پر ہے۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب بھی، اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے میری بیٹی کو نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور بڑھاپے کے باعث مشکل سے اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے مگر بے سود۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہوگا یا عن قریب ہو جائے گا۔ عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ بڑھیا کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہو گئے۔ قریب پہنچے تو سنا کہ کوئی آدمی کہہ رہا تھا، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ اس پر لڑکی کی آواز آئی کہ آبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پہلی آواز پھر ابھری، میں جوان ہوں، زمیندار ہوں، دولت مند ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ دوسری آواز آئی کہ وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماں نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماں کی امانت ہوں۔ پہلی آواز آئی کہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز، جاؤ جو مرضی کر لو۔ پہلی آواز نے کسی کو بلانا شروع کر دیا، بادہ سنگھ، مورو سنگھ، سب یہاں پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر نکلے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس لڑکی کو ختم کر دیں کہ اچانک بادشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدمعاشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے بادشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھاڑ نے بادشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا۔ بادشاہ اور وزیر نے انتہائی جم کر مقابلہ کیا، کئی کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی بھاگ نکلے۔ زخموں میں چور بادشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر لادا اور واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ بادشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کر دی جائے، اور ہمیں پٹی کی ضرورت نہیں، زخم خود ہی اچھے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کسی قسم کا مقدمہ تمہاری ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں عالمگیر نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو بادشاہ بھی اس شادی میں شریک ہوئے۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔